السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ رات کو اس کی بیوی اس کے تکیے پر ایک عجیب سی میٹھی خوشبو چھڑکتی ہے، جسے سونگتے ہی وہ گہری اور غشی جیسی نیند میں چلا جاتا تھا۔ ایک رات اس نے تکیہ بدل دیا، سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ آدھی رات کو اس کی بیوی دبے قدموں کمرے میں آئی اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر کسی کو فون پر کہنے لگی، آج رات ہم اپنا آخری قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اسے وہ طارق جو اپنے گودام سے دن بھر کا کام ختم کر کے گھر واپس آیا، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے واضح اثار موجود تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ زینب جو کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی، اس کے بھاری قدموں کی آہٹ سن کر کمرے میں آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ طارق نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور وہ مکمل طور پر تھک چکا ہے۔ زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں تاکہ تم کھا کر کچھ دیر آرام کر سکو۔ طارق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ وہ جب منہ دھو کر واپس آیا تو زینب دسترخوان بچھا چکی تھی اور گرم روٹیاں لا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے طارق نے زینب سے کہا کہ مجھے آج کل تمہاری خاموشی کچھ عجیب لگتی ہے۔ تم ہر وقت کسی گہری سوچ میں گم رہتی ہو اور مجھ سے پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی۔ زینب نے نظریں چرا کر جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس گھر کے کاموں کی وجہ سے کچھ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ طارق نے اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی اس سے کوئی بات نہیں چھپائے گی۔ کھانے کے دوران طارق نے اپنے کام کے بارے میں بات شروع کی اور بتایا کہ آج گودام کے دروازے پر اس کی ذمہ داری بہت سخت تھی اور اسے سارا دن کھڑا رہنا پڑا۔ اس نے بتایا کہ آج سامان لانے والی گاڑیوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا اور اسے ہر ایک گاڑی کا سامان گننا پڑا اور ان کی فہرست بنانی پڑی۔ طارق نے مزید کہا کہ سامان کی گنتی اور اندراج میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ سارا نقصان اسے برداشت کرنا پڑتا۔ زینب خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور بیچ بیچ میں ہوں ہاں کرتی رہی۔ اس کے بعد طارق نے اپنی زرعی زمین کا ذکر شروع کیا اور کہا کہ ہماری ٹماٹر اور مرچ کی فصل پر بھی اب زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس نے زینب کو بتایا کہ ٹماٹر کے پودوں پر کچھ بیماری کا حملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پتے خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج میں نے کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں کو بلایا تھا تاکہ وہ پودوں کے خراب پتے اتار سکیں اور فصل کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ طارق نے یہ بھی کہا کہ اس نے فصل پر دوائی کا چھڑکاؤ بھی کروا دیا ہے تاکہ پیداوار اچھی ہو اور انہیں بازار میں اچھی قیمت مل سکے۔ زینب نے یہ سن کر کہا، تم اکیلے اتنی ساری چیزیں کیسے سنبھالتے ہو؟ گودام کا کام بھی اور زمین کا کام بھی، تمہیں اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ طارق نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں یہ سب محنت صرف تمہارے لیے اور ہمارے بہتر مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور ہم اپنی زندگی کی تمام ضروریات بآسانی پوری کر سکیں۔ زینب نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا اور جلدی سے برتن سمیٹنے لگی۔ طارق کو اس کا یہ انداز تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور سوچا کہ شاید وہ واقعی تھکی ہوئی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد طارق نے پانی پیا اور دونوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ طارق اپنے کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ زینب بھی کمرے کی بتیاں بجھا کر اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی سی روشنی جل رہی تھی جو کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ طارق نے زینب کی طرف کروٹ لی اور کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے نیند نہ آنے کا مسئلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو میرے دماغ میں گودام کی فہرستیں اور فصل کی بیماریاں گھومتی رہتی ہیں اور میں پوری رات جاگ کر گزار دیتا ہوں۔ زینب نے اس کی بات سن کر کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میری ایک جاننے والی عورت نے مجھے ایک خاص قسم کا عرق دیا ہے
جس کی خوشبو دماغ کو سکون دیتی ہے اور انسان فوراً سو جاتا ہے۔ طارق نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے یاد ہے، تم پچھلے کئی مہینوں سے وہ خوشبو میرے تکیے پر چھڑک رہی ہو۔ اور واقعی اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میں اس کا عادی نہ ہو جاؤں، پھر اس کے بغیر مجھے بالکل نیند نہ آئے۔ زینب نے نرمی سے اسے تسلی دی اور کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ بالکل محفوظ ہے اور اس کا جسم پر کوئی برا اثر نہیں ہوتا۔ تم نے آج بھی بہت محنت کی ہے، تمہارا جسم ٹوٹ رہا ہے، اس لیے تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ طارق نے اس کی بات مان لی اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ زینب بستر سے اٹھی، کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی لکڑی کی میز کے پاس گئی۔ اس نے وہاں سے شیشے کی چھوٹی سی بوتل اٹھائی اور واپس طارق کے پاس آ گئی۔ اس نے طارق سے کہا، اپنا سر تھوڑا سا اوپر اٹھاؤ تاکہ میں تمہارے تکیے پر یہ عرق چھڑک سکوں۔ طارق نے اپنا سر تکیے سے اٹھایا اور زینب نے اس بوتل سے چند قطرے اس کے تکیے پر گرا دیے۔ جیسے ہی اس نے وہ قطرے گرائے، کمرے میں عجیب سی میٹھی خوشبو پھیل گئی۔ طارق نے فوراً اس خوشبو کو محسوس کیا۔ اس نے زینب سے کہا، اس خوشبو میں ایک عجیب سی کشش ہے جو سیدھا دماغ کی رگوں پر اثر کرتی ہے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہی تو اس عرق کی خاصیت ہے۔ اب تم خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لو اور لمبی سانس لو تاکہ یہ خوشبو تمہارے اندر تک جائے اور تمہارے دماغ کو سکون ملے۔ طارق نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں۔ وہ زینب سے مزید بات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے دن بھر کی مزید باتیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، کل مجھے کھاد لانے کے لیے منڈی جانا ہے اور شاید مجھے واپس آنے میں دیر ہو جائے، اس لیے تم میرا انتظار مت کرنا اور رات کا کھانا کھا کر سو جانا۔ زینب نے اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم ان باتوں کو دماغ سے نکال دو، صرف سونے کی کوشش کرو، کل کی بات کل دیکھیں گے، ابھی صرف آرام کرو۔ طارق نے محسوس کیا جیسے وہ اس میٹھی خوشبو کو سونگھ رہا ہے، اس کا جسم بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے زینب سے کہا، میرے ہاتھ اور پیر سن ہو رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں سے میری ساری طاقت ختم ہو رہی ہے۔ زینب نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا، یہ صرف تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ ہے جو اب ختم ہو رہی ہے، تم بالکل پرسکون ہو جاؤ۔ طارق کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں اور اس کے دماغ میں چلنے والی تمام سوچیں ایک ایک کر کے بند ہو رہی ہیں۔ زینب اس کے بالکل قریب بیٹھی اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ طارق اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ خوشبو کتنی طاقتور ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ بستر پر ہی گرا رہا۔ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نیند آ رہی ہے نا طارق؟ صرف اپنے دماغ میں ہاں کہہ سکا، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ کمرے کی خاموشی اور اس میٹھی خوشبو نے مل کر طارق کے وجود کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کی سانسیں آہستہ اور گہری ہو گئی تھیں۔ اس کے پٹھوں میں موجود تناؤ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی بیوی رات کو سونے سے پہلے اس کے تکیے پر ایک عجیب سی میٹھی خوشبو چھڑکتی ہے۔ اس خوشبو کا اثر اتنا شدید اور تیز تھا کہ اسے سونگھتے ہی فوراً ایک گہری اور غشی جیسی نیند میں چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ طارق اگلی صبح جب سو کر اٹھا، اس کا سر معمول سے زیادہ بھاری تھا۔ اس کے جسم میں عجیب سی تھکن اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ وہ پوری رات ایک گہری نیند سویا تھا، لیکن یہ نیند اسے قدرتی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف گیا، ٹھنڈے پانی سے دیر تک اپنا منہ دھوتا رہا تاکہ اس کا دماغ کچھ صاف ہو سکے اور پٹھوں کا کھچاؤ کم ہو سکے۔ ناشتے کی میز پر جب وہ بیٹھا، زینب نے اسے گرم چائے کا پیالہ اور پراٹھا دیا۔ طارق نے چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے زینب کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، رات تم نے جو خوشبو میرے تکیے پر چھڑکی تھی، اس نے مجھے ایسی نیند سلایا کہ مجھے اپنے وجود تک کا ہوش نہیں رہا، لیکن صبح اٹھنے کے بعد مجھے اپنے پٹھوں میں عجیب سا درد اور بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے انتہائی نرمی سے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہارے کام کی زیادتی اور دن بھر کی مشقت کا نتیجہ ہے۔ اس خوشبو کا اس تھکاوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ خوشبو تو صرف دماغ کو پرسکون کرنے اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہے، تاکہ تم اگلے دن کے کام کے لیے تازہ دم ہو سکو۔ طارق نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں شک کا ایک گہرا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اپنے گودام کی طرف نکل گیا، لیکن سارا دن گودام کی گرمی اور دھول میں کام کرنے کے دوران اس کا دماغ اسی خوشبو اور گہری نیند کے گرد گھومتا رہا۔ وہ گودام میں سامان لانے والی گاڑیوں کی گنتی کر رہا تھا، مزدوروں کو ہدایات دے رہا تھا، کسانوں سے اپنی فصل کی معلومات طے کر رہا تھا، لیکن اس کی سوچوں کا مرکز وہ چھوٹی سی شیشی اور اس کے اندر موجود وہ مایا تھا جسے زینب اتنی یقین اور پابندی سے اس کے تکیے پر گراتی تھی۔ طارق نے اپنے آپ سے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ تو بھروسے اور اعتبار کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اور اسے اپنی بیوی کی نیت پر اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر کا باشعور انسان اسے مسلسل خبردار کر رہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو درست نہیں ہے، اور یہ خوشبو صرف ایک معمولی عرق نہیں ہو سکتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات کسی بھی قیمت پر اس خوشبو کا تجربہ اپنے اوپر نہیں ہونے دے گا، اور دیکھے گا کہ اس خوشبو کے بغیر وہ کیسی نیند سوتا ہے، اور اگر وہ نہیں سوتا تو زینب کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا وہ پریشان ہوتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ شام کو جب وہ گودام سے گھر واپس آیا، اس نے اپنے چہرے پر وہ معمول سے کہیں زیادہ تھکاوٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی اور اپنے قدم بوجھل کر لیے تاکہ زینب کو اس کے ارادوں کی بالکل بھنک نہ پڑ سکے، اور وہ سمجھے کہ طارق آج بھی روزمرہ کی طرح تھکا ہارا آیا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے تو طارق نے جان بوجھ کر اپنی گردن اور کندھوں کو دباتے ہوئے تکلیف کا اظہار کیا، اور زینب سے کہا کہ آج سارا دن بوجھ اٹھانے اور حساب کتاب کرنے کی وجہ سے میری گردن اور کندھوں میں بے تحاشا درد ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ نرم تکیہ اب ٹھیک نہیں رہا، جس کی وجہ سے رات بھر میرے پٹھے اکڑتے رہتے ہیں۔ زینب نے یہ سن کر فوراً کہا، تم پریشان نہ ہو، میں ابھی گرم تیل سے تمہاری گردن دبا دیتی ہوں، اور تم وہی خوشبو سونگھ کر سو جانا، تمہارا سارا درد اور دن بھر کی تھکاوٹ بالکل غائب ہو جائے گی۔ طارق نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے تیل کی مالش نہیں چاہیے، میں بس آج اپنا تکیہ بدلنا چاہتا ہوں، شاید اس نرم تکیے کی وجہ سے میری گردن کو مناسب سہارا نہیں مل رہا اور درد بڑھ رہا ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے وہ دوسرا قدرے سخت تکیہ دے دو جو تم نے پچھلے ہفتے دھو کر الماری میں رکھا تھا۔ زینب نے اس کی بات سن کر تھوڑی ہچکچاہٹ اور پریشانی کا مظاہرہ کیا، اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل اس نرم تکیے پر سو رہے ہو، تمہارے جسم کو اس کی عادت ہو چکی ہے، اگر تم اچانک نیا اور سخت تکیہ لوگے شاید تمہیں ساری رات بالکل نیند نہ آئے، تمہاری تھکاوٹ مزید بڑھ جائے۔ لیکن طارق اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے ایک ضد والے انداز میں کہا، تم بحث مت کرو، بس مجھے وہ دوسرا تکیہ نکال کر دے دو، میں آج لازمی اسی پر سونے کی کوشش کروں گا، اگر نیند نہ آئی تو بعد میں دیکھ لوں گا۔ زینب نے اس کی یہ ضد دیکھ کر مجبور ہو کر الماری کھولی اور دوسرا تکیہ نکال کر طارق کے سرہانے رکھ دیا۔ طارق نے اس نئے تکیے پر سر رکھ کر ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ مجھے بہت بہتر لگ رہا ہے، اس سے میری گردن کو بھی پورا سہارا مل رہا ہے۔ زینب نے کمرے کی بڑی بتیاں بجھا دیں، صرف ایک چھوٹی سی روشنی جلتی رہنے دی، پھر وہ حسب معمول کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی لکڑی کی اس میز کی طرف گئی جہاں وہ خوشبو والی شیشی رکھی ہوتی تھی۔ اس نے وہ شیشی اٹھائی اور طارق کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تکیہ تم نے بے شک اپنی مرضی سے بدل لیا ہے، لیکن میں اس نئے تکیے پر بھی عرق چھڑک دیتی ہوں تاکہ تمہیں روزانہ کی طرح ایک پرسکون اور گہری نیند آ سکے۔ طارق کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر اس نے آج بھی یہ خوشبو سونگھ لی تو اس کا سارا بنایا ہوا منصوبہ ناکام ہو جائے گا اور وہ پھر سے اسی غشی والی بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے گا۔ اس نے جلدی سے ایک ترکیب سوچی۔ کھانستے ہوئے زینب سے کہا، میرے گلے میں بہت خشکی ہو رہی ہے، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، کیا تم باورچی خانے سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لا کر دے سکتی ہو؟ زینب نے شیشی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہا، پانی کا جگ تو کمرے کے میز پر رکھا ہے، میں یہیں سے ڈال کر دے دیتی ہوں۔ طارق نے فوراً بہانہ بناتے ہوئے کہا، نہیں،
اس جگ کا پانی تو اب بالکل گرم ہو چکا ہوگا۔ میرا دل اس وقت یک ٹھنڈا پانی پینے کو کر رہا ہے۔ تم مہربانی کر کے جاؤ اور مجھے باورچی خانے سے تازہ اور ٹھنڈا پانی لا دو۔ زینب نے طارق کی یہ بات سن کر وہ خوشبو والی شیشی واپس میز پر رکھی، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ طارق کو بس اسی ایک چھوٹے سے لمحے کی تلاش تھی۔ جیسے ہی زینب کمرے سے باہر نکلی، طارق نے انتہائی تیزی اور پھرتی سے اپنا وہ نیا تکیہ سر کے نیچے سے نکالا، اسے بستر کے بالکل نیچے اندھیرے میں چھپا دیا۔ اس کی جگہ وہی پرانا نرم تکیہ واپس رکھ دیا جس پر زینب روزانہ خوشبو چھڑکتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، جب زینب واپس آئے گی تو وہ اسی پرانے تکیے پر خوشبو کے قطرے گرا دے گی، اور جیسے ہی وہ سونے کے لیے اپنی جگہ پر جائے گی، طارق دوبارہ اپنا تکیہ بدل لے گا۔ چند ہی لمحوں بعد زینب اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کمرے میں واپس آئی اور طارق کو پانی دیا۔ طارق نے اطمینان سے پانی پی کر گلاس اسے واپس کیا اور دوبارہ بستر پر سیدھا لیٹ گیا۔ زینب نے میز سے وہ شیشی اٹھائی، طارق کے پاس آ کر اس کے اسی پرانے تکیے پر خوشبو کے چند قطرے گرا دیے۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی عجیب سی میٹھی اور نشہ آور خوشبو تیزی سے پھیلنے لگی۔ زینب نے طارق کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور لمبی سانسیں لو تاکہ نیند جلدی اور گہری آ جائے۔ طارق نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی سانس کو روک کے رکھا تاکہ وہ خوشبو اس کے پھیپھڑوں کے اندر نہ جا سکے۔ وہ صرف اپنے ہونٹوں سے لمبے سانس لینے کی جھوٹی آوازیں نکال رہا تھا تاکہ زینب کو لگے کہ وہ پوری طرح خوشبو سونگھ رہا ہے۔ زینب کچھ دیر تک اس کے پاس بستر کے کنارے بیٹھی رہی اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بہت غور سے دیکھتی رہی۔ طارق نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا، اپنے اعصاب کو پرسکون کر لیا اور کسی بھی قسم کی حرکت سے گریز کیا تاکہ اس پر مکمل گہری نیند کا گمان ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب زینب کو پورا یقین ہو گیا کہ طارق اب پوری طرح اس خوشبو کے زیر اثر آ چکا ہے اور گہری نیند کی وادیوں میں کھو چکا ہے، تو وہ اطمینان کا سانس لے کر اپنے بستر کی طرف گئی اور لیٹ گئی۔ طارق نے اپنے دل کی دھڑکن کو مکمل طور پر قابو میں رکھا اور جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ زینب کی توجہ اس پر سے ہٹ گئی ہے، اس نے انتہائی خاموشی اور مہارت کے ساتھ اپنے سر کو تھوڑا سا اٹھایا اور خوشبو والے پرانے تکیے کو کھسکا کر بستر کے نیچے گرا دیا اور اپنا وہ نیا تکیہ جس پر خوشبو کی ایک بوند بھی نہیں لگی تھی بستر کے نیچے سے نکال کر واپس اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ یہ سب اس نے اتنی خاموشی اور احتیاط سے کیا کہ زینب کو اس کی حرکت کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ اس نئے تکیے پر سر رکھتے ہی طارق نے سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ اب وہ کسی بھی قسم کی نشہ آور خوشبو کے مضر اثر سے بالکل محفوظ تھا۔ اس کا دماغ اس وقت پوری طرح بیدار اور چوکنا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس مسلسل گہری نیند کے پیچھے کیا خوفناک راز چھپا ہے، اور اس کی بیوی ہر رات اسے اس غشی کی حالت میں کیوں پہنچاتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند کر لیں، اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل پرسکون کر لیا، اپنی سانسوں کی رفتار کو ایک سوئے ہوئے اور بے خبر انسان کی طرح ترتیب دے لیا اور مکمل طور پر گہری نیند میں ہونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ طارق اپنے نئے تکیے پر سر رکھے بالکل خاموش اور ساکت لیٹا تھا۔ اس کا دل اس کے سینے میں بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ یا بے چینی ظاہر نہیں ہونے دی اور اپنی سانسوں کی رفتار کو بالکل ایک سوئے ہوئے اور بے خبر انسان کی طرح ہموار اور گہرا رکھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی اور صرف دیوار پر لگی پرانے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ طارق کا دماغ اس وقت پوری طرح بیدار اور چوکنا تھا اور اس کی سوچوں کا سمندر پورے زوروں پر تھا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے زینب کی ہر حرکت اور ہر آہٹ کو محسوس کرنے کی
بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کی رفتار اسے آج بہت ہی سست لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایک لمحہ کئی گھنٹوں پر محیط ہو چکا ہے اور رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ شدت سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ زینب کے ذہن میں آخر کیا چل رہا ہے، اور وہ اتنی رات گئے کس چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ طارق کے ذہن میں پچھلے کئی مہینوں کے وہ تمام واقعات ایک ایک کر کے گردش کرنے لگے۔ جب جب اس نے وہ میٹھی خوشبو سونگھی تھی اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی اور بے ہوشی کے دوران اس کمرے میں اور اس گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا۔ کیا زینب واقعی وہی عورت ہے جسے وہ اتنے سالوں سے جانتا ہے اور جس پر وہ اپنی جان سے زیادہ اعتبار کرتا ہے، یا یہ کوئی اور ہی روپ ہے جو آج تک اس کے سامنے نہیں آیا؟ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی اب مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں۔ پورا محلہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن طارق کے لیے آج کی رات اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی جاننے کی رات تھی۔ اس نے اپنے جسم کے تمام پٹھوں کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، تاکہ اگر زینب اسے ہاتھ لگا کر دیکھے تو اسے طارق کے جاگنے کا ذرا سا بھی شک نہ گزرے۔ طارق جانتا تھا کہ ذرا سی بھی غلطی اس کے سارے منصوبے کو برباد کر سکتی ہے۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد طارق کو اچانک محسوس ہوا کہ زینب کے بستر کی چادر میں ہلکی سی حرکت ہوئی ہے۔ اس نے اپنے کانوں کو مزید تیز کر لیا اور اپنی سانسوں کی آواز کو انتہائی دھیما کر لیا تاکہ وہ زینب کی ہر سرسراہٹ کو واضح طور پر سن سکے۔ زینب بہت آہستگی اور احتیاط سے اپنے بستر سے اٹھی۔ اس نے اس بات کا خاص اور مکمل خیال رکھا کہ اس کے اٹھنے سے بستر کی کوئی آواز پیدا نہ ہو اور کمرے کی وہ خوفناک خاموشی برقرار رہے۔ طارق اپنی بند آنکھوں کے ساتھ بھی یہ مکمل طور پر محسوس کر سکتا تھا کہ زینب اس وقت اپنے بستر کے کنارے پر کھڑی ہے اور وہ اندھیرے میں طارق کی طرف دیکھ کر کسی چیز کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہے۔ طارق نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ وہ ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد زینب نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور دبے قدموں طارق کے بستر کی طرف چلنا شروع کیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اتنی مدھم اور خاموش تھی کہ اگر کمرے میں مکمل سناٹا نہ ہوتا تو طارق اسے بالکل نہ سن پاتا۔ زینب چلتی ہوئی طارق کے بالکل سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ طارق کو اپنے چہرے کے عین اوپر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ اس کا جسم اندر سے کانپ رہا تھا، لیکن باہر سے وہ ایک پتھر کی طرح ساکت تھا۔ زینب طارق کے چہرے کے بالکل قریب جھک گئی اور اس نے اپنا چہرہ طارق کے چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ طارق کو اس کی زینب کی سانسوں کی ہلکی ہلکی گرمی اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ طارق کے لیے زندگی کا یہ لمحہ سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل ترین تھا۔ اسے اپنا آپ اور اپنے جذبات قابو میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ اعصابی طاقت کا استعمال کرنا پڑ رہا تھا۔ زینب یہ حتمی تسلی کرنا چاہتی تھی کہ آیا وہ روزانہ والی خوشبو آج بھی اپنا پورا اور مکمل اثر دکھا چکی ہے اور طارق واقعی اس گہری اور غشی والی نیند میں جا چکا ہے یا نہیں۔ اس نے طارق کی سانسوں کی رفتار اور آواز کو بہت غور سے سنا اور پھر اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا کر انتہائی نرمی اور احتیاط سے طارق کے ماتھے کے بالوں کو چھوا تاکہ طارق کی جسم کی حرارت اور نیند کی حالت میں اس کے رد عمل کا باریک بینی سے جائزہ لے سکے۔ طارق اس چھوٹی سی حرکت پر ذرا سی بھی جنبش نہیں کی۔ وہ بالکل ایک بے جان اور مردہ جسم کی طرح پڑا رہا۔ زینب جب پوری طرح مطمئن ہو گئی کہ طارق اب اس دنیا اور ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر ہے اور ایک انتہائی گہری نیند سو رہا ہے، اس نے طارق کے چہرے کے پاس سے اپنا سر ہٹا لیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ طارق نے اپنے دل ہی دل میں ایک طویل اور گہرا سکون کا سانس لیا۔
وہ زینب کے اس مشکل اور کڑے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو گیا تھا، اور اب اس کا شک مکمل یقین میں بدلتا جا رہا ہے۔ زینب نے مڑ کر کمرے کی الماری کی طرف دیکھا، پھر اپنے پاس موجود فون کو نکالا۔ طارق صرف اپنے کانوں اور احساس کے ذریعے اس کی ہر حرکت کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب نے اپنے فون کے بٹن دبائے، کسی کا نمبر ملایا۔ طارق پوری طرح چوکنا تھا کہ وہ اتنی رات گئے کس سے اور کیا بات کرتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے کی کوئی آواز کمرے میں نہیں گونجی، کیونکہ اس نے فون کو اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ زینب نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی اجلت، پریشانی اور بے تابی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے بہت دھیمی لیکن بالکل واضح اور فیصلہ کن آواز میں دوسری طرف موجود نامعلوم شخص سے بات کرنا شروع کی، اور پورے یقین کے ساتھ کہا کہ آج رات ہم اپنا آخری قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اسے وہ طارق اپنے نئے تکیے پر سر رکھے بالکل خاموش لیٹا تھا جب زینب نے ٹیلی فون پر روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی کہ آج رات ہم اپنا آخری قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اسے وہ خوشبو سنگھا دی ہے، اور آج رات میں تمہیں تجوری کی وہ ساری رقم دے دوں گی، پر خدا کے لیے اب تم میرے شوہر طارق کو میری پہلی شادی سے ہونے والی اس بیٹی کا نام بتانا جسے میں نے معاشرے کے ڈر سے شہر کے ایک یتیم خانے میں چھوڑ رکھا ہے۔ یہ الفاظ طارق کی سماعتوں سے ٹکرائے تو اس کا وجود درد کی شدت سے لرز اٹھا۔ اس کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے اپنی پلکوں پر بٹھایا وہ اتنے سالوں سے اتنا بڑا بوجھ تنہا اٹھائے ہوئے تھی۔ طارق کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ زینب نے اسے اتنا غیر سمجھا کہ اپنی سگی اولاد کا دکھ اس سے چھپائے رکھا۔ زینب نے رابطہ ختم کیا، روتی ہوئی الماری کی طرف گئی۔ طارق نے اپنی اد کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ زینب کے ہاتھ شدت سے کانپ رہے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے تجوری کھولی اور اپنے سارے زیورات اور جمع کی ہوئی رقم ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈال لی۔ وہ سسکیوں کے درمیان خود سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے موت دے دے، میں اپنے سرتاج کے ساتھ مزید یہ دھوکہ نہیں کر سکتی، میری روح اس بوجھ تلے کچل چکی ہے۔ وہ تھیلا لے کر بوجھل قدموں سے کمرے سے نکلی اور گھر کے پچھلے دروازے کی طرف چل پڑی۔ طارق بھی انتہائی خاموشی سے بستر سے اٹھا۔ اس کے قدموں میں کوئی آہٹ نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں جذبات کا ایک شدید طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ دیواروں کے سائے میں چھپتا ہوا زینب کے پیچھے صحن تک آ گیا۔ پچھلے کے دروازے کے باہر رات کے اندھیرے میں ساجد نامی وہ ظالم شخص کھڑا تھا۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ ساجد نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا تم آج رات میری جھولی بھر دو گی، لاؤ وہ تھیلا مجھے دے دو۔ زینب نے وہ بھاری تھیلا اس کی طرف بڑھایا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ساجد یہ میری زندگی کی آخری جمع پونجی ہے، اس میں میرا سب کچھ ہے، خدا کے واسطے اب میری جان چھوڑ دو، میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ ساجد نے وہ رقم اور زیورات دیکھ کر ایک شیطانی قہقہہ لگایا اور کہا، زینب تم جانتی ہو تمہارا راز کتنا قیمتی ہے؟ اگر میں نے طارق کو بتا دیا کہ تم ایک بچی کی ماں ہو اور اتنے سال اس نیک انسان کو دھوکے میں رکھا ہے تو وہ تمہیں اسی وقت دھکے دے کر نکال دے گا۔ زینب بے بسی کی انتہا پر تھی۔ وہ ساجد کے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار روتے ہوئے منتیں کرنے لگی کہ ساجد میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، طارق کو کچھ مت بتانا، وہ بہت اچھے انسان ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو یتیم خانے میں اس لیے رکھا تھا کیونکہ میرے پہلے ظالم شوہر نے طلاق دیتے وقت دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے بچی کو پاس رکھا تو وہ اسے جان سے مار دے گا، اور جب طارق سے رشتہ طے ہوا تو میں ڈر گئی تھی کہ معاشرہ مجھ پر انگلیاں اٹھائے گا۔ میں اپنی بیٹی سے چھپ کر ملنے جاتی تھی اور تم نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا، تب سے تم مجھے دھمکا رہے ہو۔ میں نے طارق کو خوشبو سنگھا کر بے ہوش کیا اور ان کی دولت چرائی تاکہ تمہاری ہوس پوری کر سکوں، لیکن اب میرے اندر مزید سکت نہیں ہے۔
طارق یہ سب سن کر ستون کے پیچھے کھڑا رو رہا تھا۔ اس کے دل سے زینب کے لیے سارا غصہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک شدید ترس اور ہمدردی نے لے لی تھی۔ ایک ماں کی بے بسی اور معاشرے کے ڈر نے زینب کو کس قدر لاچار کر دیا تھا۔ ساجد نے بے رحمی سے زینب کو پیچھے دھکیلا اور کہا، مجھے تمہارے ان آنسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک تمہارے پاس پیسہ ہے میرا منہ بند رہے گا، اور جس دن پیسہ ختم ہوا میں سب کچھ طارق کے سامنے اگل دوں گا۔ یہ ظالمانہ الفاظ سن کر طارق کے اندر کا مرد اور غیرت مند شوہر جاگ اٹھا۔ اسے مزید اپنی بیوی کی یہ تذلیل برداشت نہیں ہوئی۔ وہ ستون کے پیچھے سے باہر نکلا اور انتہائی گرجدار اور جلال بھری آواز میں چیخ کر کہا کہ تمہیں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ طارق کی آواز سنتے ہی زینب کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ خوف کے مارے زمین پر بیٹھی رہ گئی۔ ساجد طارق کو سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ طارق نے چیتے کی پھرتی سے آگے بڑھ کر ساجد کا گریبان پکڑا اور اسے پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ ساجد کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ طارق نے ساجد کی خوفزدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں کہا کہ تم جیسے کمینے اور گھٹیا انسان مجبور عورتوں کے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ تم نے میری بیوی کو ڈرایا اور دھمکا کر میری ہی دولت مجھ سے لوٹی۔ آج کے بعد اگر تم نے اس محلے یا میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آنے کی جرت کی تو میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گے۔ طارق کے چہرے پر اتنا غصہ اور ہیبت تھی کہ ساجد کی بولتی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے طارق کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے جانے دو، میں آج کے بعد کبھی تمہاری بیوی کے قریب نہیں آؤں گا۔ طارق نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر دروازے سے باہر گلی میں پھینکا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، دوبارہ کبھی اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ ساجد وہاں سے اپنی جان بچا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ طارق نے زمین پر گرا ہوا وہ تھیلا اٹھایا اور دروازہ سختی سے بند کر کے اندر کی طرف مڑا۔ زینب ابھی تک زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور اس کے پورے جسم پر شدید کپکپی طاری تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب طارق اسے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے گا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور سسکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہنے لگی، طارق مجھے معاف کر دو، میں ایک انتہائی بری اور گنہگار عورت ہوں۔ میں نے تم سے اتنا بڑا سچ چھپایا اور تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری ہی دولت چوری کرتی رہی۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس پاکیزہ گھر میں رہوں۔ تم مجھے اسی وقت طلاق دے دو اور مجھے میرے حال پر سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دو۔ طارق کچھ دیر خاموشی سے اس کے پاس کھڑا رہا، اسے روتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک شدید طوفان برپا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زینب نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک بے بس ماں کی مجبوری اور ایک خوفزدہ عورت کا ڈر تھا۔ طارق نے اپنے تمام جذبات کو قابو میں کیا۔ وہ آہستہ سے زینب کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے انتہائی نرمی اور محبت سے زینب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ زینب نے خوف اور شدید ندامت سے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں۔ وہ طارق سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ طارق نے بہت دھیمی اور درد بھری آواز میں کہا، زینب تم نے مجھ سے سچ چھپا کر اور مجھ پر بھروسہ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا بالکل بھی نہیں ہے کہ تم نے میری تجوری سے میری محنت کی کمائی نکالی یا تم مجھے وہ نشہ آور خوشبو سنگھا کر بے ہوش کرتی رہی۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے اتنا غیر اور بیگانہ سمجھا کہ مجھ سے اپنے دل کا اتنا بڑا بوجھ نہیں بانٹ سکی۔ کیا میں اتنا برا اور ظالم شوہر تھا کہ تم مجھ سے اپنی سگی بیٹی کا ذکر تک نہیں کر سکتی تھی؟ زینب نے تڑپ کر طارق کے ہاتھ پکڑ لیے، آنسو بہاتے ہوئے کہا، نہیں طارق، تم بہت اچھے اور نیک انسان ہو۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں تم جیسا شفیق اور مہربان شخص نہیں دیکھا۔
لیکن میرا ماضی اتنا بھیانک اور ڈراؤنا تھا کہ مجھے ہر سائے سے ڈر لگتا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تو شاید تم مجھے کبھی قبول نہیں کرو گے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے میں کھو دوں گی۔ میں تمہاری محبت اور اس گھر کا سکون گنوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے وہ جھوٹ بولا، اور پھر اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مجھے روزانہ نئے جھوٹ بولنے پڑے، اور میں اس ظالم انسان کے جال میں بری طرح دھنستی چلی گئی۔ طارق نے اپنے ہاتھوں سے زینب کی آنکھوں سے گرتے ہوئے گرم آنسو صاف کیے اور اس کے سر پر انتہائی شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا، میاں بیوی کا رشتہ تو لباس کی طرح ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے اور ہر دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر تم مجھے شادی کے پہلے دن ہی بتا دیتی تو کیا میں تمہاری اس معصوم بیٹی کو اپنے سینے سے نہ لگاتا؟ کیا یتیم خانے میں اپنی سگی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر تم راتوں کو سکون کی نیند سو سکتی تھی؟ زینب نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی۔ طارق نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کی اس عمل سے زینب حیران اور ششدر رہ گئی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ جاننے اور اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی طارق اسے دھکے دینے کے بجائے اس طرح محبت سے اپنے سینے سے لگا لے گا۔ طارق نے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک ماں کی ممتا اور ایک کمزور عورت کی مجبوری تھی، اور میں تمہاری اس مجبوری اور تمہارے اندر کے خوف کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، اس لیے میں تمہیں سچے دل سے معاف کرتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس تلخ بات کا کبھی دوبارہ ذکر نہیں کروں گا۔ زینب نے روتے ہوئے طارق کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا کہ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میں مرتے دم تک تمہاری خادمہ بن کر رہوں گی اور تمہاری اس نیکی کو موت تک کبھی نہیں بھولوں گی۔ طارق نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مجھے گھر میں کوئی خادمہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی زندگی کی وہ سچی ساتھی چاہیے جو مجھ پر اندھا اعتماد کرے۔ اب تم رونا بند کرو اور اپنے آنسو صاف کرو، کیونکہ کل صبح سورج نکلتے ہی ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم اس یتیم خانے جائیں گے اور تمہاری بیٹی کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے کر آئیں گے۔ آج کے بعد وہ صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی بیٹی ہے، اور اسے باپ کا پورا پیار، عزت اور تحفظ ملے گا۔ اسے مزید کسی یتیم خانے کی دیواروں کو تکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسے پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور اسے ایک بہترین اور روشن مستقبل دیں گے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے کمرے میں آ گئے، اور ان کے دلوں پر پڑا وہ کئی مہینوں کا بھاری بوجھ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ رات کی تاریکی تیزی سے چھٹ رہی تھی اور ایک نئی صبح کی روشنی ان کی زندگی میں ایک نئی امید اور ایک نئے خوبصورت رشتے کی نوید لے کر آ رہی تھی، جہاں کوئی ڈر اور کوئی خوف ان کے درمیان نہیں تھا، بلکہ صرف ایک سچی محبت اور ایک معصوم بچی کا استقبال ان کا منتظر تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔